پہلے مذہب پہ تو مجھے اتنا لیکچر دیا ہے آپ نے کہا کہ مولوی کہتے ہیں یہ مذہب سے نکالے ہوئے لوگ ہیں. ہمارے اندر کبھی فرقہ دیکھا ہے؟ کبھی خسروں کے اندر سنا ہے کہ شیعہ خسرے علیحدہ رہتے ہیں تو سنی خسرے علیحدہ رہتے ہیں اور وابی خسرے علیحدہ رہتے ہیں اور جو عیسائی خسرے ہیں وہ علیحدہ رہتے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ خسرے اکٹھے ہی رہتے ہیں. ان لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ تمہیں مذہب کا پتہ ہے. ہمیں مذہب سکھانے سے پہلے ہمیں سوچنا تو چاہیے نا کہ خود فرقوں میں بٹے ہوئے اور جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگوں میں کوئی فرقہ کیوں نہیں بھائی. ہاں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں نا, آپ عورت ہیں, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مرد کو محبت کی بھوک ہوتی ہے, مرد کے اندر شدید بھوک ہوتی ہے محبت کی, اور عورت کے اندر شدید بھوک ہوتی ہے عزت کی. اسے محبت کی بھوک نہیں ہوتی. کوئی مرد اسے محبت نہ کرے لیکن صرف اسے عزت دینا, وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارتی. اور کوئی مرد اس کو انتہا سے زیادہ محبت کرے اور اسے عزت نہ دے, اسے تھپڑ مارے, اسے معاشرے میں ذلیل کرے, وہ کسی قیمت اس کے ساتھ نہیں رہتی. نیا پاکستان کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے. تو آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ ایسی سوسائٹی میں رہ سکیں گے کہ جہاں پہ آپ لوگ بھی پڑھ سکیں, آپ لوگ بھی نوکریاں کر سکیں ہم سب کے ساتھ؟ دیکھیں میں آپ لوگوں کو ایک بات یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کہا کہ پڑھ سکیں اور نوکریاں کر سکیں, یہ وقت کب آئے گا؟ یہ وقت تب آئے گا یہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجے گی. یہ نہیں کہ سوسائٹی ہمیں جگہ دے دے اور ہم خود مینٹلی تیار نہ ہو تو ہم کہیں کہ بھی یہ بدل جائے گا. دونوں طرف سے بدلنا پڑے گا, ہمیں بھی بدلنا پڑے گا اپنا مائنڈ سیٹ. وہ جو ہم نے ایک مانتی ہوں کہ ہم نے ایک 10 15 سال ایک مسلسل ایک ہی چیز میں گزاری ہے, ایک مینٹل ٹراما میں گزاری ہے, لیکن وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا. انسان کے اندر صلاحیت ہے. ہدایت کیا ہے کہ وہ جتنا بھی گمراہ ہو وہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس کے اندر صلاحیت رکھی کہ وہ بدل لے. تو ہم لوگ اس چیز کا بہانہ نہیں بنائیں گے کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا. بالکل ہم بھی کوشش کریں گے, معاشرہ بھی کوشش کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر انسان کی بات کریں نا تو معاشرے میں سارے مرد نوکریاں تو نہیں کر رہے. معاشرے میں ایک چور بھی ایک مرد ہی ہے نا, نوکری کرنے والا بھی ایک مرد ہی ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ خواجہ سرا کل کو ہمیں حق مل جائے اور ہمیں نوکریوں کے اور تعلیم کے حق مل جائے اور کوئی خواجہ سرا آپ کو برائی کرتے نظر آئے تو آپ کہیں کہ یہ سارے خواجہ سرا برے ہیں, یہ غلط بات ہے. ہم انفرادی فیصلہ کریں, انفرادی ہم حق دے دیں, ہم خواجہ سراؤں کے لیے جگہ کھول دیں. پھر جو اچھا انسان ہے, جو اپنے جو ہدایت لینا چاہتا ہے, جو فائدہ لینا چاہتا ہے, جو عزت لینا چاہتا ہے وہ جائے. پھر ہمارے پاس گلا نہیں نا ہوگا. ابھی تو میرے پاس گلا ہے کہ بھئی میں سیکس ورکر ہوں, میں بیگر ہوں, میں ڈانس ورکر ہوں, میں پروسٹیٹیوٹ ہوں. تو یہ سوسائٹی کا بلیم اس لیے دیتی ہوں کہ مجھے اسپیس نہیں دی سوسائٹی نے, مجھے جگہ نہیں دی کہ بھی میں جا کے اب نوکری لے لیتی, میں تعلیم لے لیتی. میں سوسائٹی میں بھی کہتی میرے ماں باپ ہیں, میں بھی عزت دکھاتی, میں بھی اپنے ماں باپ کے لیے عزت کا نشان ہوتی. جیسے ہر بیٹا ہر بیٹی چاہتی ہے کہ بھی میں اپنے ماں باپ کے لیے فخر بنوں, تو میرا بھی تو دل کرتا ہے نا فخر بننے کو. اب اگر میں نے ایک جو ہے وہ مردانہ لباس نہیں پہنا, یا میں ایک مرد نہیں ہوں, یا میں معاشرے میں ہر طرف یہ نہیں بتاتی پھر رہی کہ میں مرد ہوں, مجھ سے ڈر جاؤ, میں عورت کو مار سکتی ہوں, میں حاکم ہوں, میں سربراہ ہوں, میں فلاں, تو سوسائٹی مجھے جگہ نہیں دے رہا. تو میرا گلہ یہ ہے کہ سوسائٹی مجھے جگہ دے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم سوسائٹی سے کل کو گلہ نہ کریں. کل کو میں کوئی سیکس ورکر ٹرانس دیکھوں تو میں اس پہ گلہ کروں کہ تم ذمہ دار ہو, معاشرہ نہیں ہے, معاشرے نے جگہ دی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم عورتوں کے یہ مثال لے لیں تو کچھ عورتیں گھریلو عورتیں جو گھروں میں رہ رہی ہیں, بیویاں بن کے رہ رہی ہیں, ہاؤس وائف بن کے رہ رہی ہیں. کچھ عورتیں نوکری کر رہی ہیں, کچھ عورتیں طوائفیں بھی ہیں. اب میں کسی طوائف عورت کے مل کے کہوں کہ تم ساری عورتیں طوائف ہو, تم لوگ تو بدلنا ہی نہیں چاہتی, تم لوگ تو ہو ہی ایسی, تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ میں ساری عورتوں کی بات کر رہی ہوں. ایک انسان اگر برا ہے تو سارا انسان برے نہیں ہے. تو ہم انسانوں کو انسان کی نظر سے دیکھیں, جنس کی نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ عورت ہے تو اس کے لیے ہم علیحدہ سے کوئی چیزیں مختص کر لیتے ہیں, یہ مرد ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے مختص کر لیتے ہیں. انسان ہے, انسانوں کو حق برابر دیں. اور دوسرا میں یہ بتاؤں گی کہ جب آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کو حق ملا, آپ کو سوسائٹی حق دے دے, سوسائٹی نے حق ہمیں نہیں دینا, سوسائٹی نے ہمیں عزت دینی ہے, حق ریاست نے دینا ہے. تو ریاست نے جس دن میں پیدا ہوئی تھی, جس دن میرا بے فارم بنا تھا, تو مجھے حق مل گیا تھا سٹیزن کا. ریاست انکار نہیں کر سکتی. اصل جو لڑائی ہے, اصل جو آپ کا ڈیمانڈ ہے وہ ہماری عزت ہی ہے. ہاں میں آپ کو یہ بتاتی ہوں نا, آپ عورت ہیں, آپ سمجھ سکتی ہیں کہ مرد کو محبت کی بھوک ہوتی ہے, مرد کے اندر شدید بھوک ہوتی ہے محبت کی, اور عورت کے اندر شدید بھوک ہوتی ہے عزت کی. اسے محبت کی بھوک نہیں ہوتی. کوئی مرد اسے محبت نہ کرے لیکن صرف اسے عزت دینا, وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارتی. اور کوئی مرد اس کو انتہا سے زیادہ محبت کرے اور اسے عزت نہ دے, اسے تھپڑ مارے, اسے معاشرے میں ذلیل کرے, وہ کسی قیمت اس کے ساتھ نہیں رہتی. تو مطلب کیا ہے کہ میں اپنے آپ کو اگر عورت کہتی ہوں نا تو میرے اندر بھی عزت کی بھوک ہے. میں چاہتی ہوں کہ مجھے ایک عزت کا مقام دیا جائے, مجھے بھی ایک معاشرے میں ایک عام انسان ہونے کا مقام دیا. مجھ پہ یہ دیکھیں, ایک مسلمان پہ 24 گھنٹے یہ الزام لگانا کہ تم جہنمی ہو, نعوذ باللہ تم جہنمی ہو, کتنا یہ گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے نا. کسی مولوی سے پوچھ لیں. تو ہم خواجہ سراؤں پہ یہ الزام لگاتے ہیں, اور یہ میں مانتی ہوں کہ کچھ لوگ نہیں لگاتے. میں ایسا نہیں کہتی کہ سب لوگ برے ہیں, لیکن جب ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ برے ہیں تو ہم یہ بھی ضرور بتائیں کہ وہ جو کچھ لوگ برے ہیں معاشرے میں, انہوں نے کتنی برائی پھیلائی ہوئی ہے.
ہم یہ نہیں بتاتے. ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں یار سارے لوگ برے نہیں ہیں, کچھ لوگ برے ہیں. تو وہ جو کچھ لوگ برے ہیں وہ بہت برائی پھیلا رہے ہیں نا معاشرے میں. وہ کس اسکیل پہ معاشرے میں برائی پھیلی ہے ان برے لوگوں کی وجہ سے, وہ ہم جانچنا بھی نہیں چاہتے کہ بھی ہم جانچیں کہ بھی معاشرے میں ان برے لوگوں نے. اسلام میں کیوں کہا گیا برائی سے روکو؟ کیونکہ جب ہم برائی کو نہیں روکیں گے تو وہ بیج کی طرح وہ تناور درخت بن جائے گا. وہ بیج بو دو تو کل کو وہ اتنی مضبوط جڑوں والا درخت بن جائے گا کہ وہ جڑیں اکھاڑی نہیں جائیں گی. اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ جب برائی ہوتے دیکھو یا ہاتھ سے رکو یا زبان سے رکو, یا آخری ڈگری ہے کہ دل میں منع کر لو تاکہ خود برے نہ بن جاؤ, اس برائی کی ذات میں نہ آ جاؤ. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. اسلام کے اصل ویلیوز ہمیں بتانی چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ اللہ کے آپ کیا لیسن کوئی دینا چاہیں, کوئی پیغام دینا چاہیں آپ کے دیکھنے والوں کو, یا پھر آپ کی عزت کے حوالے سے یا آپ کے رائٹس کے حوالے سے, جس بھی حوالے سے آپ کو پیغام دیں؟ میں بالکل معاشرے میں انسانوں کو پیغام دینا چاہوں گی. میں کسی جنس کو پیغام نہیں دینا چاہوں گی کہ بھئی یہ جنس یہ کام کر لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک انسان خسارے میں. تو میں نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بے شک مرد اور عورت خسارے میں. انسان کا لفظ استعمال کیا نا, سبحان اللہ قرآن پاک میں. تو انسان کا لفظ پہلے ہے, پھر اس کی جنس تو اس کا سوسائٹی میں رول بناتی ہے نا. اگر آپ عورت ہیں تو پھر آپ کا سوسائٹی میں رول ہے کہ آپ بچہ پیدا کر رہی ہیں, آپ ایک گھر کو چلا رہی ہیں, آپ ایک گھر کی سربراہی کر رہی ہیں, آپ بچوں کی پرورش کر رہی ہیں, تو وہ کردار ہے. لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ یہ عورت ہے, اس کو جینے کا حق نہیں, اس کو مار ڈالو, اس کو کاٹ ڈالو, اس کو معاشرے سے نکال دو, تو یہ غلط بات ہے نا. یہ صحیح بات ہے, اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو رول ہے ہمارا وہ سوسائٹی نہیں ڈیسائیڈ کرے گی. اب اگر مجھے سوسائٹی کل کو جاب دے دے اور میں کل کو ڈاکٹر بن جاؤں تو میرا کام انسانیت کی خدمت ہونا. کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ یہ ٹرانس ہے تو اس کو آپریشن نہ کرنے دو. نہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ بات کہوں گی کہ ہم شعور لیں. میری ایک ہی معاشرے سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ڈگریوں کی ضرورت نہیں, ہمیں شعور کی ضرورت ہے. کوئی انسان یہ مت سوچے کہ میں نے ایم فل ڈگری, کسی انسان نے ایم فل ڈگری کر لیا ہے اور وہ چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا, تو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ وہ ہم میں سے نہیں, وہ جاہل ہے, وہ جہالت پہ, وہ گمراہی پہ ہے. تو ڈگری آپ کی شعور اور ڈگری تو مختلف چیزیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے, ڈگری حاصل کرنے کا نہیں کہا. وہ کون سا علم تھا جو اس وقت میں لیا جاتا تھا؟ زندگی کا, اپنی ذات کا, انسان دنیا میں کیوں آیا, اس کے رہنے کا مقصد کیا ہے, وہ واپس جائے گا تو کیا کرنے جائے گا, اس کو دنیا میں رہ کے کون سے کام کرنے, کون سے فیصلے ہیں جو اس نے کرنے. میں ایک چھوٹی سی پلیز اور بات آپ کی ٹوکوں گی, کیونکہ ہمیں اکثر انسان لوگ کہتے ہیں کہ لو سب کچھ تو اللہ کے اختیار میں. بے شک سب کچھ اللہ کے اختیار میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت علی سے کسی انسان نے پوچھا کہ ہم یہ کیسے تعین کریں کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے, تو حضرت علی نے فرمایا اپنی ایک ٹانگ اٹھاؤ. اس آدمی نے ایک ٹانگ اٹھا لی, پھر حضرت علی نے فرمایا دوسری بھی اٹھاؤ. تو اس نے کہا جی میں گر جاؤں گا, دونوں اٹھاؤں گا. تو حضرت علی نے فرمایا انسان کو اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے, تو انسان کو اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ انسانوں کی خدمت کرے, ان پہ تہمت, الزام, بہتان نہ لگائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے, جس کا مفہوم ہے کہ کسی پہ بہتان لگانے والا, الزام تراشی کرنے والا وہ جہنمی ہے, اور اگر وہ جھوٹا الزام دیتا ہے. اور یہ بھی فرمایا, میں نے یہ بھی بات سنی ہے, مجھے نہیں پتہ میرے تک تو یہ بات پہنچی, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کسی انسان پہ کوئی الزام مسلمان پہ لگاتا ہے تو جب تک وہ اسے سچ ثابت نہ کر سکے وہ جہنم میں ہوتا ہے. مطلب کہ اتنی زیادہ اس بات پہ زور کیوں دیا گیا کہ کسی پہ جھوٹا الزام بہتان ہم نہ لگائیں. ہاں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بس نمونہ ہمارے لیے دیا گیا کہ وہ دیکھ کے فالو کریں. تو اس میں مجھے کہیں تشدد نظر نہیں آتا, اس میں مجھے محبت نظر آتی ہے, اس میں مجھے قربانی نظر آتی ہے, اس میں مجھے پیار نظر آتا ہے, اس میں مجھے احسان نظر آتا ہے, مجھے کہیں بھی تشدد نظر نہیں آتا. تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ہم ان کی امتی ہیں, اور ہم نے وہی بات کرنی ہے, ہم نے وہی بات ماننی ہے, ہم نے وہی راستہ اپنانا ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے, جو اللہ کا راستہ ہے, جو ہمارے قرآن پاک جو اللہ نے بھیجا اس کا راستہ ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان ملیہ خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. جی تو ناظرین, آج میں بیٹھی ہوں ہمارے جو خواجہ سرا جولی کے ساتھ, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی کچھ ٹائم پہلے ایک ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا کہ جیسے جو ایک ان کی کمیونٹی ہوتی ہے اور ایک ہماری کمیونٹی ہوتی ہے, اور انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی کمیونٹی کے اندر کوئی فرقہ واریت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو آج بھی میں اس حوالے سے ان سے بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے ان کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لوں گی. ان سے پوچھوں گی کہ یہ کہاں کی ہیں اور کہاں کی رہنے والی ہیں, کب آئیں, کیسے. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت تھینک یو. میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ آج عورت ملیہ میرے ساتھ ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ ہیں اور میرا انٹرویو لینے آئی ہیں. تو اپنا کچھ انٹروڈکشن دیجیے, کہاں سے؟ میرا تعارف یہ ہے کہ میں پاکستان کی شہری ہوں اور فیصل آباد میں میں پیدا ہوئی ہوں. نیشنلٹی ہے, بے فارم ہے, فیملی پروفس بھی میرے پاس ہیں. کیونکہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹرانس شاید تو یہ پتہ نہیں کہیں کسی اور ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نہیں, یہ پتہ نہیں کیا کانسیپٹ ہے. خیر, تو یہ میرا تعارف ہے اور باقی بس یہی تعارف ہے, اور میرے پاس کوئی نوکری. یہاں پہ کب سے آئیں, ادھر اسلام آباد والی سائڈ پہ کب سے آئیں؟ مجھے 4 سال ہو گئے ہیں. اچھا, یہاں پہ آپ آئیں اور کس مطلب کیوں آئیں وہاں سے یہاں پہ؟
وہاں جہاں پہ آپ فیصل آباد میں تھیں وہاں سے وہاں پہ میں چونکہ پہلے ڈانس فنکشن کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے پاس نوکری اور تعلیم یہ دو چیزیں نہیں ہوتی. تعلیم ہوگی تو نوکری ہوگی, کیونکہ پاکستان میں نوکری لینے کے لیے ڈگری لینا ضروری ہے. آپ کو کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو, آپ کو بے شک الف بے بھی نہ آتی ہو, لیکن آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. چاہے پیسوں سے نکلوا لیں, چاہے ویسے نکلوا لیں, چاہے تعلق سے نکلوا لیں, لیکن ڈگری لے لیں کسی طریقے سے. تو وہ ڈگری تو ٹرانسجنڈرز کے پاس ہے نہیں, کیونکہ ہمیں ڈگری لینے کے لیے اسکول کالجوں میں ٹکنے نہیں دیا جاتا. آپ کو پتہ ہے یہ ڈولفن کی پہلے ویڈیو آئی ہے پشاور کا خواجہ سرا, جس پہ سب لوگوں نے کہا کہ اسے وظیفہ دے دیا گیا ہے جس میں اب وہ پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کرے گا. تو بھائی تعلیم حاصل کر رہا تھا جب وہ نکلا ہے, اور وہ نکلنے کی وجہ تھی کہ اسے ہراساں کیا جا رہا تھا. تو معاشرے نے پھر بھی نہیں کہا کہ آپ خواجہ سرا ڈولفن جو ہیں وہ دوبارہ سے کالج میں ایڈمیشن لیں گی جس سے چھوڑا تھا, اور اب یہ یقین دہانی دلائے گی کہ کالج میں انہیں ہراساں نہیں کیا جائے گا. تو پھر ہم نے تو پھر تب بھی یہ بات نہیں کہہ رہا, ہم نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے وہ نکالی گئی ہے تو پی ایچ ڈی کا وظیفہ اور لے لو تم. مطلب کہ جڑ کیا تھی, مسئلہ کیا تھا, وہ اسکول سے نکلی تھی, وہ پڑھتی ہوئی گئی تھی نا. اس نے یہ تو مسئلہ نہیں بتایا تھا کہ بھی مجھے تعلیم میں حاصل کرنا چاہتی ہوں اور میرے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں ہیں. تو اگر وہ یہ کہتی کہ میرے پاس تعلیم کے اخراجات نہیں, پھر تو اس بات کی لاجک تھی کہ ابھی آپ کو پی ایچ ڈی تک وظیفہ بیت المال نے دے دیا, اب آپ تعلیم حاصل کریں. لیکن اس نے وجہ بتائی کہ میں تعلیم حاصل کرتے ہراساں ہونے کی وجہ سے, لڑکوں کے رویے کی وجہ سے, گھر والوں کے رویے کی وجہ سے میں نفسیاتی شکار ہو کے وہاں سے نکلی. تو اس چیز کا ابھی بھی سد حال نہیں ہے. اس بارے میں نہ میڈیا نے بات کی, نہ معاشرے نے بات کی. اچھا, تو وہ جو آپ نے آپ کی جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی اس حساب سے اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ فرقہ واریت کے اوپر آپ نے بات کی تھی نا, اس مدعے پہ آپ نے بات کی تھی کہ جیسے آپ لوگوں میں کوئی فرقہ نہیں ہوتا, سب ساتھ بیٹھے ہیں. اس حوالے سے وہ کیا کوئی اس کا کوئی تعلق ہے, کسی کوئی اسٹوری ہے پیچھے, کیا ہے آپ مجھے بتائیے. اس کے پیچھے میں نے آپ نے تھوڑا سا غلط میری بات کو بیان کیا ہے, میں دوبارہ کریکشن کر دیتی ہوں. ہمارے خواجہ سراؤں میں فرقے ہیں, مختلف فرقوں سے آتے ہیں نا, کوئی ایک مخصوص فرقہ تو نہیں کہ اس میں خواجہ سرا پیدا ہوں گے اور اس میں نہیں ہوں گے. ہر فرقے میں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں, ہر ملک میں پیدا ہوتے ہیں. اس بات پہ کوئی بحث نہیں کی جاتی اس میں, یہ اس بات میں بحث اس لیے نہیں کی جاتی کیونکہ دیکھیں میں بھی مسلمان ہوں, اور فرقے والا انسان ہے وہ بھی مسلمان ہے نا, ہم دونوں کی پہچان مسلمان. تو جب دونوں کی پہچان مسلمان ہے تو مسلمان کا بھائی ہے, یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اب یا تو اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوتا کہ فلاں فرقے والا بھائی ہے فلاں نہیں ہے, تو پھر تو ہم یہ سمجھتے کہ بھی ٹھیک ہے ایک کو بنانا ہے. لیکن جب سارے مسلمان بھائی ہیں تو کسی کا ایمان کیا ہے اس کا فیصلہ اس نے قیامت والے دن دینا ہے نا. قیامت والے دن کس چیز کا حساب ہوگا کہ دنیا میں کیا رائے ہدایت ملی یا نہیں ملی, ہم نے ڈھونڈی یا نہیں ڈھونڈی. تو ہم دنیا میں ابھی انسان تلاش میں ہوتا ہے رائے ہدایت کی, تو ہم اسے پہلے قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو گمراہ ہوا انسان, اسے مار ڈالیں. تو میرے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, جب اس نے اپنے انسان گمراہ کو زندہ چھوڑا ہوا ہے, تو ہم اس بنیاد پہ اس کی جان نہ لیں. ہم اسے رائے ہدایت دکھائیں, اسے وہ کردار دکھائیں, اسے وہ چیز دکھائیں کہ اگر وہ گمراہ ہے بھی تو ہمارے کردار کو دیکھ کے وہ متاثر ہو کے اس چیز سے باہر نکل آئے, بجائے کہ اس کو تشدد کا نشانہ بنائیں, بجائے کہ اس کے لیے وہ انا اور ضد کا مسئلہ بنا لیں کہ وہ اس کو ذاتی مسئلہ سمجھنے لگے. یہ نہ بنائیں. میری ویڈیو کا اصل مقصد یہ تھا. ہمارے اپنے اس میں ڈیبیٹس بہت سی ایسی ہوتی ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ شیعہ ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے, یہ سنی ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے, یہ اہل حدیث ہے تو ان سے پوچھ لیا جائے. تو اس میں آپ نے یا ان سے ان کا موقف لیا جائے, ان سے ان کا. تو اس میں آپ نے بولا تھا کہ ہم سب جو ہوتے ہیں وہ سب بیٹھ کے سب ساتھ بیٹھتے ہیں, کوئی لڑائی جھگڑا کسی میں کوئی ایسا نہیں ہوتا. اور اس حوالے سے وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن پاک ایک ہی کتاب ہے, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے لیے ایک ہی کتاب قرآن پاک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی مسئلہ ہوگا, جب ہمیں کوئی مشکل ہوگی تو ہم قرآن پاک کھولیں گے, ہم اس میں سے اس کا جواب تلاش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا ہے. تو جب ہم لوگ بیٹھتے ہیں فرقہ واریت, مختلف فرقوں کے ہم ٹرانس ہیں, جب بیٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے جب بحث کرتے ہیں تو اس بحث کا مطلب ایک دوسرے کو نیچا دکھانا نہیں ہوتا یا ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرنا نہیں ہوتا. اس بحث کا مقصد اپنا عقیدہ بتانا ہوتا ہے. تو جب سب اپنا عقیدہ بتاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی انسان کو وہ ٹھیک لگے, کسی اور کا عقیدہ ٹھیک لگے, وہ سوچے کہ شاید میں غلط تھا, مجھے بدل جانا چاہیے. تنقید نہیں کی جاتی. ہاں, مطلب تنقید نہیں کی جاتی, اصلاح کی جاتی ہے. تو اصلاح اور تنقید میں فرق ہے. ہمارے ہاں جو تنقید کی جاتی ہے, ہمارے ہاں یہ چیز ذرا زور پکڑ گئی کہ ہماری چیزیں انا کے ساتھ جڑ گئی ہیں, ذات کی انا کے ساتھ. تو ہم چیزوں کو انا سے علیحدہ کر لیں اور ہم حق اور سچ کا فیصلہ کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ حق اور سچ کی راہ تلاش کرو. تو اچھا, جو باقی جو جیسے آپ اپنی بات کریے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں, تو ہمارے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اس میں تنقید کی جاتی ہے, اس میں اصلاح کے کس طرح سے بیان کیا جاتا ہے سب فرقوں کو الگ الگ, ایک بات کو اٹھا لیا جائے تو اس کو کس طرح سے ڈفرینٹ اینگلز دکھائے جاتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے اس میں؟
دیکھیں ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے نا, اللہ رسول کی بات ہی کر رہا ہے. ہمارا مقصد بھی اللہ اور رسول کا راستہ تلاش کرنا ہے. اب انسان اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے, کوئی گمراہ بھی ہے, تو اس نے تلاش کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بھی میرے تک تو یہ بات بھی ایک پہنچی ہے واللہ علم ٹھیک ہے یا نہیں, کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا تھا. تو مطلب کیا ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو بھی موقع ملا ہدایت تلاش کرنے کا. تو میں یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں فرقہ واریت ہے تو سب کے اپنے عقائد بھی تو ہیں نا, سب کے پاس دلیل بھی ہے اس فرقے کی. تو بجائے اس کے کہ ہم اس چیز کو ایک دوسرے کی ذات کا مسئلہ بنا کے لڑائی کریں اور ہم لوگ اس بات کو مزید اسٹرینتھن کریں کہ بھئی نہیں تم اکیلے ہدایت پر اور دوسرا ہدایت پہ نہیں, میں اس چیز کو بدلنا چاہتی ہوں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب ہدایت کے راستے کی بات کریں. تنقید جو ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں اور تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو, تو میں نکالیں نا, میں نکالیں. یہ جو ہمارے معاشرے میں جو چیز میں بات کری وہ میں ہے کہ میں ٹھیک, میں تو ہے ہی نہیں. قرآن پاک اور اللہ رسول ہے ہمارے پاس, تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور قرآن پاک ہے. تو میں کہاں سے آ گیا کہ میں ٹھیک ہوں, میں کیا ہوں, یہ میں نے جواب ادھر سے لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اسی لیے بھیجے تھے نا کہ میں نکل جائے. شیطان نے پہلا لفظ کون سا کہا تھا جس سے گمراہ ہوا اور اتنی عبادت رائگاں گئی, کائنات کے ہر کونے پہ سجدہ کیا, تو کون سے لفظ سے اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکالا؟ میں, اللہ میں سجدہ کروں. بالکل بالکل. تو وہ جو میں ہے نا وہ نکال دے معاشرہ, میں نکل جائے تو سب ٹھیک ہے, ٹھیک ہو جائے گا. اچھا اب جو آپ کو اس سب کے بعد بھی, مطلب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ فیصلہ آباد سے نکلی تھیں اور سب کچھ ہوا تھا, اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی امپروومنٹ آیا ہے کہ ہماری ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو کوئی اس کے حقوق ملے ہوں, یا پھر حقوق ملنے سے پہلے جو بہت ساری باتیں ایسی کی جاتی تھیں کہ ٹرانسجینڈرس کو شاید حقوق اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ شک و شبہات میں ہوتے ہیں لوگ کہ پتہ نہیں آیا یہ ٹرانسجینڈر ہے بھی یا نہیں ہے, آیا یہ خواجہ سرا صحیح ہے یا نہیں ہے, بنا ہوا ہے کیا ہے, تو اس میں کتنی حقیقت ہے, مطلب ایسا ہوتا ہے؟ بڑا مزیدار آپ نے مجھ سے یہ سوال پوچھا ہے. دیکھیں بات تو یہ ہے کہ اگر ایسے شکوک و شبہات پہ زندگی گزاری جائے, تو اگر میں سارا دن یہاں پہ بیٹھی یہ دیکھوں کہ پتہ نہیں یہ مرد ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں یہ عورت ہے کہ نہیں ہے, تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ میں پاگل اور میں جاہل ہوں, مجھے اور کرنے کے لیے دنیا میں کوئی کام نہیں ہے, اور میں یہی سوچتی پھر رہی ہوں ہر انسان کو دیکھ کے کہ پتہ نہیں اس کے نیچے کیا لگا ہوا ہے. تو یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے, کسی کا جنس اس کا پرسنل میٹر ہے. دیکھیں بینگ اے ہیومن, اگر میں ڈاکٹر بنتی ہوں تو میرا کام انسانیت کی خدمت کرنا ہے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ مرد ڈاکٹر کا کام انسانیت کی خدمت ہے اور عورت ڈاکٹر کا کام جو ہے وہ عورتوں کی خدمت ہے, تو پھر تو جنس دیکھا جائے کہ بھی عورت کو دیکھا جائے بھی اسے ننگا کر کے دیکھو یہ عورت ہے کہ نہیں, پھر اس کو ہم عورتوں کی خدمت کے لیے بھیجیں. تو ڈاکٹر تو انسان کی خدمت کر رہا ہے. اگر ایک پائلٹ بنا ہے تو وہ انسان کی خدمت کر رہا ہے. اگر ایک فوج ہے ہمارے پاس تو وہ ملک کی خدمت کر رہی ہے نا. آپ کو ہم یہ دیکھیں, اب میں یہ تو نہیں دیکھ سکتے کہ یہ فوجی جو ہے یہ پتہ نہیں مرد ہے, کہ یہ فوجی پتہ نہیں عورت ہے, کہ یہ فوجی پتہ. اب فوجی جو سرحدوں پہ جاتے ہیں, اب میں پہلے ان کو ننگا کر کے دیکھوں کہ میں پہلے ننگا کر کے دیکھوں یہ مرد ہے اور یہ فوجی ہے کہ نہیں ہے. مطلب تو یہ کہ ہمیں انسانی اقدار بھول گئے نا, ہم انسانی اقدار پہ بات نہیں کرتے. ہم معاشرے میں جو کردار ہے, باپ کا کردار جو ہے وہ بعض اوقات عورت بھی نبھا رہی ہے. اس کا خامند مار گیا تو بچوں کو باپ بن کے پال رہی ہے, کوٹھیوں میں کام کر رہی, تو باپ کا کردار لے لیا نا. اگر کسی کی ماں مر گئی ہے تو اس کا باپ اپنی بیٹی کی کنگھی بھی کر رہا ہے, اس کو کپڑے بھی دھو کے دے رہا ہے, اسے لانچ بھی بنا کے دے رہا ہے, تو اس نے ماں کا کردار لے لیا. ہماری سوسائٹی میں آپ لوگوں کو کوئی کردار دیا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں کو اگر آپ لوگ کوئی کردار پلے کرنا چاہ رہے ہوں اگر تو ہو رہا ہے؟ انٹرٹینمنٹ کا کردار ہمیں دیا جا رہا ہے. اچھا, آپ کو لگ رہا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کا کردار دیا جا رہا ہے, لیکن گھٹیا سستی ترین انٹرٹینمنٹ. وہ انٹرٹینمنٹ ایک انٹرٹینمنٹ ہے جو کپل شرما کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک انٹرٹینمنٹ ہے جو ہمارے لاہور میں اسٹیج شو ہوتے ہیں وہاں پہ ایک کامیڈین کرتا ہے. تو دونوں کامیڈیز ہی ہیں نا. تو معیار کپل شرما کا زیادہ کیوں بنا دیا گیا ہے؟ لطیفے دونوں ہی سنا رہے ہیں. تو ہم جو انٹرٹینر ہے نا سوسائٹی کے, وہ ہم بہت لو لیول کی انٹرٹینر ہے کہ جب کچھ نہ ملے تو چلو ٹرانس صحیح آؤ ادھر. کیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ ویسے اب تو بہت زیادہ چینجز آنا شروع ہوئی ہیں نا, جیسے انشاءاللہ امید یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوقوں میں انشاءاللہ یقیناً کوئی نہ کوئی وہ آئے گا, چینجز آئیں گے, سب کچھ ہوگا. بہت شکریہ جی جولی, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اتنی ساری باتیں آپ نے ایسی کہی ہیں شاید جو واقعی جن کے پاس ایم فل کی ڈگریاں, جن کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگریاں, وہ شاید یہ باتیں نہ کر سکتے ہوں گے. لیکن بات یہی ہے کہ انسان کو وہی بڑا ہوتا ہے جس کے پاس نالج بہت ہوتی ہے, جس کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. تو کوئی بھی انسان اپنی ڈگری سے چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, اپنے کردار سے چھوٹا بڑا ہوتا ہے اصل میں, کہ اس کا کردار کیسا ہے اصل میں. تو ناظرین, امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا ان کی باتیں سن کر, اور فی الحال مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.